رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں کلمہ خیر ارشاد فرمایا اور دعا دی۔ یہ تینوں کمانڈر مہاجرین سے تھے جن کی تعداد لشکر میں کم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ انصار کی رائے معلوم کریں، کیونکہ وہی لشکر میں اکثریت رکھتے تھے اور مارکے کا اصل بوجھ انہی کے شانوں پر پڑنے والا تھا۔ بیت عقبہ کے روز سے ان پر لازم نہ تھا کہ مدینے سے باہر جا کر جنگ کریں، اس لیے آپ نے مذکورہ تینوں حضرات کی باتیں سننے کے بعد فرمایا، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ مقصود انصار تھے اور یہ بات انصار کے کمانڈر اور علم بردار حضرت سعد بن معاذ نے بھانپ لی۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ بخدا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ سب حق ہے۔ اس پر ہم نے آپ کو اپنی سماع و اطاعت کا عہد و میثاق دیا ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے۔ ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جوامرد ہیں، اور ممکن ہے کہ اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ بس آپ ہمیں ہمراہ لے کر چلیں اور اللہ برکت دے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سعد بن معاذ نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ غالباً آپ کو اندیشہ ہے کہ انصار اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد محض اپنے دیار میں کریں، اس لیے میں انصار کی طرف سے بول رہا ہوں اور ان کی طرف سے جواب دے رہا ہوں۔ عرض ہے کہ آپ جہاں تشریف لے چلیں، جس سے چاہیں تعلقات استوار کریں اور جس سے چاہیں تعلقات کاٹ لیں۔ ہمارے مال میں سے جو چاہے لے لیں اور جو چاہے دے دیں، اور جو آپ لے لیں گے وہ ہمارے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہوگا جسے آپ چھوڑ دیں گے۔ اس معاملے میں آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا بہرحال ہم اس کے تابع ہوں گے۔ خدا کی قسم اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے برق غماد تک جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، اور اگر آپ ہمیں لے کر سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی کود جائیں گے۔ حضرت سعد کی یہ بات سن کر رسول اللہ پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور آپ پر نشاط طاری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے مجھ سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، واللہ اس وقت میں قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ زفران سے آگے بڑھے اور چند پہاڑی موڑ سے گزر کر جنہیں اسافر کہا جاتا ہے، دیت نامی ایک آبادی میں اترے اور حنان نامی پہاڑ نما تودے کو دائیں ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد بدر کے قریب نزول فرمایا۔ یہاں پہنچ کر رسول اللہ نے اپنے رفیق حضرت ابوبکر صدیق کو ہمراہ لیا اور خود فراہمی اطلاعات کے لیے نکل پڑے۔ ابھی دوری سے مکی لشکر کے کیمپ کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک بوڑھا عرب مل گیا۔ رسول اللہ نے اس سے قریش اور محمد و اصحاب و محمد کا حال دریافت کیا۔ دونوں لشکروں کے متعلق پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی شخصیت پر پردہ پڑا رہے، لیکن بڈھے نے کہا جب تک تم یہ لوگ نہیں بتاؤ گے کہ تمہارا تعلق کس قوم سے ہے، میں بھی کچھ نہیں بتاؤں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا جب تم ہمیں بتا دو گے تو ہم بھی تمہیں بتا دیں گے۔ اس نے کہا اچھا تو یہ اس کے بدلے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ محمد اور ان کے ساتھی فلاں روز نکلے ہیں، اگر مجھے بتانے والے نے صحیح بتایا ہے تو آج وہ لوگ فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں اس وقت مدینے کا لشکر تھا۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قریش فلاں دن نکلے ہیں، اگر مجھے خبر دینے والے نے صحیح خبر دی ہے تو وہ آج فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اسی جگہ کا نام لیا جہاں اس وقت مکے کا لشکر تھا۔ جب بڈھا اپنی بات کہہ چکا تو بولا اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم دونوں کس سے ہو؟ رسول اللہ نے فرمایا ہم لوگ پانی سے ہیں، اور یہ کہہ کر واپس چل پڑے۔ بڈھا بکتا رہا پانی سے ہیں؟ کیا عراق کے پانی سے ہیں؟ اسی روز شام کو آپ نے دشمن کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے نئے سرے سے ایک جاسوسی دستہ روانہ فرمایا۔ اس کارروائی کے لیے مہاجرین کے 3 قائد علی بن ابو طالب، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ یہ لوگ سیدھے بدر کے چشمے پر پہنچے اور وہاں 2 غلام مکی لشکر کے لیے پانی بھر رہے تھے۔ آپ نے انہیں گرفتار کر لیا اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر کیا۔ اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ نے ان دونوں سے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے کہا ہم قریش کے سقے ہیں، انہوں نے ہمیں پانی بھرنے کے لیے بھیجا ہے۔ قوم کو یہ جواب پسند نہ آیا۔ انہیں توقع تھی کہ یہ دونوں ابو سفیان کے آدمی ہوں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں اب بھی بچی کھچی آرزو رہ گئی تھی کہ قافلے پر غلبہ حاصل ہو۔ چنانچہ صحابہ نے ان دونوں کی طرح سخت پٹائی کر دی اور انہوں نے مجبور ہو کر کہہ دیا کہ ہاں ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد مارنے والوں نے ہاتھ روک لیا۔ رسول اللہ نماز سے فارغ ہوئے تو ناراضی سے فرمایا جب ان دونوں نے صحیح بات بتائی تو آپ لوگوں نے پٹائی کر دی اور جھوٹ کہا تو چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم ان دونوں نے صحیح کہا، یہ قریش کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان دونوں غلاموں سے فرمایا اچھا اب مجھے قریش کے متعلق بتاؤ۔ انہوں نے کہا یہ ٹیلہ جو وادی کے آخری دہانے پر دکھائی دے رہا ہے قریش اسی کے پیچھے ہے۔ آپ نے فرمایا
لوگ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا بہت ہیں۔ آپ نے پوچھا تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ آپ نے فرمایا تب تو لوگوں کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ پھر آپ نے پوچھا ان کے درمیان معززین قریش میں سے کون کون ہیں؟ انہوں نے کہا ربیہ کے دونوں صاحبزادے عتبہ اور شیبہ، اور ابو البختری بن حشام، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلہ، حارث بن عامر، طیمہ بن عدی، نضر بن حارث، زومہ بن اسود، ابو جہل بن حشام، امیہ بن خلف، اور مزید کچھ لوگوں کے نام گنوائے۔ رسول اللہ نے صحابہ پر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ہمارے پاس لا کر ڈال دیا ہے۔ اللہ عز و جل نے اسی رات ایک بارش نازل فرمائی جو مشرکین پر موسلا دھار برسی اور ان کی پیش قدمی میں رکاوٹ بن گئی، لیکن مسلمانوں پر پھوار بن کر برسی اور انہیں پاک کر دیا۔ شیطان کی گندگی دور کر دی اور زمین کو ہموار کر دیا۔ اس کی وجہ سے ریت میں سختی آ گئی اور قدم ٹکنے کے لائق ہو گئے اور قیام خوشگوار ہو گیا اور دل مضبوط ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے اپنے لشکر کو حرکت دی تاکہ مشرکین سے پہلے بدر کے چشمے پر پہنچ جائیں، اس پر مشرکین کو مسلط نہ ہونے دیں۔ چنانچہ عشاء کے وقت آپ نے بدر کے قریب ترین چشمے پر نزول فرمایا۔ اس موقع پر حضرت حباب بن منذر نے ایک ماہر فوجی کی حیثیت سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس مقام پر اللہ کے حکم سے نازل ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے آگے پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں؟ آپ نے اسے محض ایک جنگی حکمت عملی کے طور پر اختیار فرمایا۔ آپ نے فرمایا یہ محض جنگی حکمت عملی کے طور پر ہے۔ انہوں نے کہا یہ مناسب جگہ نہیں ہے، آپ آگے تشریف لے چلیں اور قریش کے سب سے قریب جو چشمہ ہے اس پر پڑاؤ ڈالیں، پھر ہم بقیہ چشمے پاٹ دیں گے اور اپنے چشمے پر حوض بنا کر پانی بھر لیں گے۔ اس کے بعد ہم قریش سے جنگ کریں گے تو ہم پانی پیتے رہیں گے اور انہیں پانی نہ ملے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا تم نے بہت ٹھیک مشورہ دیا۔ اس کے بعد آپ لشکر سمیت اٹھے اور کوئی آدھی رات گئے، دشمن کے سب سے قریب ترین چشمے پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا اور پھر صحابہ کرام نے حوض بنایا اور باقی تمام چشموں کو بند کر دیا۔ صحابہ کرام چشمے پر پڑاؤ ڈال چکے تو حضرت سعد بن معاذ نے یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ مسلمان آپ کے لیے ایک مرکز قیادت تعمیر کر دیں تاکہ خدا نہ خواستہ فتح کے بجائے شکست سے دوچار ہونا پڑے یا کسی اور ہنگامی حالت سے سابقہ آ جائے تو اس کے لیے ہم پہلے سے ہی مستعد رہیں۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چھپر تعمیر کر دیں جس پر آپ تشریف رکھیں گے اور ہم آپ کے پاس آپ کی سواریاں بھی مہیا رکھیں گے، اس کے بعد اپنے دشمن سے ٹکر لیں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں عزت بخشی اور دشمن پر غلبہ عطا فرمایا تو وہ چیز ہوگی جو ہمیں پسند ہے، اور اگر دوسری صورت پیش آ گئی تو آپ سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس جا رہیں گے جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ در حقیقت آپ کے پیچھے اے اللہ کے نبی ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ ہم آپ کی محبت میں ان سے بڑھ کر نہیں۔ اگر انہیں یہ اندازہ ہوتا کہ آپ جنگ سے دوچار ہوں گے تو وہ ہرگز پیچھے نہ رہتے۔ اللہ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائے گا اور آپ کے خیر خواہ ہوں گے اور وہ آپ کے ہمراہ جہاد کریں گے۔ اس پر رسول اللہ نے ان کی تعریف فرمائی اور ان کے لیے دعا خیر کی، اور مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمال مشرق میں ایک اونچے ٹیلے پر چھپر بنایا جہاں سے پورا میدان جنگ دکھائی پڑتا تھا۔ پھر آپ کے اس کے مرکز قیادت کی نگرانی حضرت سعد بن معاذ کی کمان میں انصاری نوجوانوں کا ایک دستہ منتخب کر دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ اپنے ہاتھ سے اشارے فرماتے جا رہے تھے کہ یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ، اور یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ نے وہیں ایک درخت کی جڑ کے پاس رات گزاری اور مسلمانوں نے بھی پرسکون نفس اور تابناک افق کے ساتھ رات گزاری۔ ان کے دل اعتماد سے پر تھے اور انہوں نے راحت و سکون سے اپنا حصہ حاصل کیا۔ انہیں یہ توقع حاصل تھی کہ صبح اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی بشارتیں دیکھیں گے۔ یہ رات جمعہ 17 رمضان سن 2 ہجری کی رات تھی اور آپ اس مہینے کی 8 یا 12 تاریخ کو مدینے سے روانہ ہوئے۔ دوسری طرف قریش نے وادی کے دہانے کے باہر اپنے کیمپ میں رات گزاری اور صبح اپنے تمام دستوں سمیت ٹیلے سے اتر کر بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک گروہ رسول اللہ کے حوض کی جانب بڑھا۔ آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، مگر ان میں سے جس نے بھی پانی پیا وہ اس جنگ میں مارا گیا، صرف حکیم بن حزام باقی بچا جو بعد میں مسلمان ہوا اور بہت اچھا مسلمان ہوا۔ اس کا دستور تھا کہ جب بہت پختہ قسم کھانی ہوتی تو کہتا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن سے نجات دی۔ بہرحال جب قریش مطمئن ہو چکے تو انہوں نے مدنی لشکر کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے عمیر بن وہب کو روانہ کیا۔ عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کا چکر لگایا، پھر واپس آ کر بولا کچھ کم یا زیادہ 300 آدمی ہیں، لیکن ذرا ٹھہرو میں دیکھ لوں ان کی کمینگاہ یا کمک تو نہیں۔ اس کے بعد وہ وادی میں گھوڑا دوڑاتا ہوا دور تک نکل گیا، لیکن اسے کچھ دکھائی نہ پڑا۔ چنانچہ اس نے واپس جا کر کہا میں نے کچھ پایا تو نہیں، خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر قتل نہ ہوگا، اور اگر تمہارے خاص افراد کو انہوں نے مار لیا
تو اس کے بعد جینے کا مزہ ہی کیا ہے؟ اس لیے ذرا سوچ لو۔ اس موقع پر ابو جہل کے خلاف جو مارکا آرائی پر تلا ہوا تھا، ایک اور جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ جنگ کے بغیر مکہ واپس جائیں۔ چنانچہ حکیم بن حزام نے لوگوں کے درمیان دوڑ دھوپ شروع کی۔ وہ عتبہ بن ربیعہ کے پاس آیا اور بولا، ابو الولید، آپ قریش کے بڑے آدمی اور واجب الاطاعت سردار ہیں، پھر آپ کیوں نہ ایک اچھا کام کر جائیں جس کا سبب آپ کا ذکر ہمیشہ بھلائی سے ہوتا رہے؟ عتبہ نے کہا، حکیم وہ کون سا کام ہے؟ اس نے کہا، آپ لوگوں کو واپس لے جائیں اور اپنے حلیف عمرو بن حضرمی کا معاملہ جو سریہ نخلہ میں مارا گیا اپنے ذمے لے لیں۔ عتبہ نے کہا، مجھے منظور ہے، تم میری طرف سے اس کی ضمانت لے لو۔ وہ میرا حلیف ہے، میں اس کی دیت کا بھی ذمہ دار ہوں اور اس کا جو مال ضائع ہوا اس کا بھی۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور کہا، قریش کے لوگوں، تم لوگ محمد اور ان کے ساتھیوں سے لڑ کر کوئی کارنامہ انجام نہ دو گے۔ خدا کی قسم، اگر تم نے انہیں مار لیا تو صرف ایسے ہی چہرے دکھائی پڑیں گے کہ انہیں دیکھنا پسند نہ ہوگا، کیونکہ آدمی نے اپنے چچیرے بھائی کو یا خالہ زاد بھائی کو یا اپنے ہی کنبے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کرنا ہے۔ خدا کی قسم، اگر تم نے انہیں مار لیا تو صرف ایسے ہی چہرے دکھائی پڑیں گے جنہیں دیکھنا پسند نہ ہوگا، کیونکہ آدمی نے اپنے چچیرے بھائی کو یا خالہ زاد بھائی کو یا اپنے ہی کنبے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کیا ہوگا۔ اس لیے واپس چلو اور محمد اور سارے عرب سے کنارہ کش ہو رہو۔ اگر عرب نے انہیں مار لیا تو یہ وہی چیز ہوگی جسے تم چاہتے ہو، اور اگر دوسری صورت پیش آئی تو محمد تمہیں اس حالات میں پائیں گے کہ تم نے جو سلوک ان سے کرنا چاہا اسے کیا نہ تھا۔ ادھر حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس پہنچا تو ابو جہل اپنی زرہ درست کر رہا تھا۔ حکیم نے کہا، کیا ابو الحکم، مجھے عتبہ نے تمہارے پاس یہ اور پیغام دے کر بھیجا ہے؟ ابو جہل نے کہا، خدا کی قسم، محمد اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، بخدا ہم واپس نہیں ہوں گے یہاں تک اللہ ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ عتبہ نے جو کچھ کہا وہ محض اس لیے کہا ہے کہ وہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو اونٹ خور سمجھتا ہے، اور خود عتبہ کا بیٹا بھی انہی کے درمیان ہے، اس لیے وہ تمہیں ان سے ڈراتا ہے۔ عتبہ کے دو صاحبزادے ابو حذیفہ قدیم الاسلام تھے اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے تھے۔ عتبہ کو جب پتہ چلا کہ ابو جہل کہتا ہے کہ خدا کی قسم عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے، تو بولا، اس سرین پر خوشبو لگا کر بزدلی کا مظاہرہ کرنے والے کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس کا سینہ سوج آیا ہے، میرا یا اس کا۔ ادھر ابو جہل نے اس خوف سے کہ کہیں یہ معارضہ طاقتور نہ ہو جائے، اس گفتگو کے بعد جھٹ عامر بن حضرمی کو، جو سریہ عبداللہ بن جہش کے مقتول عمرو بن حضرمی کا بھائی تھا، بلا بھیجا اور کہا، تمہارا حلیف عتبہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو واپس لے جائے، حالانکہ تم انتقام اپنی آنکھ سے دیکھ چکے ہو، لہذا اٹھو اور اپنی مظلومیت اور اپنے بھائی کے قتل کی دہائی دو۔ اس پر عامر اٹھا اور سرین پر سے کپڑا اٹھا کر چیخا، واہ عمرہ، واہ عمرہ، ہا عمرہ، ہائے عمرو۔ اس پر قوم گرم ہو گئی، ان کا معاملہ سنگین اور ان کا ارادہ جنگ پختہ ہو گیا، اور عتبہ نے جس سوجھ بوجھ کی دعوت دی تھی وہ رائگاں گئی۔